بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 فروری ہے اور دن ہے سوموار کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لگتا یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ بدلنے لگا، بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور فائنلی جو سیاسی گیم ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر ڈومیننٹ ہوتی ہوئی واضح طور پر اس وقت نظر آ رہی ہے۔ اور آج بڑا جو بریک تھرو ہوا وہ اسلام آباد کی 3 نشستیں NA 46، 47 اور 48، ان کے اوپر مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا گیا ہے، سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اور ان انتخابات نے جہاں پاکستان کے بہت سارے پولیٹیکل ڈائنامکس کو چینج کیا، وہیں اس الیکشن کے نتیجے میں جو پاکستان کی لوئر جوڈیشری ہے، جو ہائی کورٹس ہیں، وہ بھی واضح طور پر امپاور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج جب یہ معاملہ جسٹس گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں گیا، ویسے تو یہ انٹرا کورٹ اپیل تھی، تو جسٹس گل حسن اورنگزیب کے اس پورے معاملے کے اوپر، اس دھاندلی کے اوپر جو ریمارکس تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ تھے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے یہ سوال اٹھایا کہ جس ریٹرننگ افسر نے یہ فارم 47 ایشو کیے ہیں، یہ جو کامیابی کا نوٹیفکیشن ایشو کیا ہے فارم 45 کو دیکھے بغیر، اس افسر سے پوچھیں کون ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے نوٹیفکیشن دھڑا دھڑ ایشو کر رہا ہے۔ اور جیسے کہ یہ تینوں جو نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے فارم 45 کی بنیاد کے اوپر یہ چیلنج کی تھی، اور فارم 45 کی بنیاد کے اوپر یہ بھاری لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف، جس پہ 46 پہ عامر مغل صاحب تھے، 47 پہ شعیب شاہین صاحب تھے، اور 48 کے اوپر بیرسٹر علی بخاری تھے، یہ تینوں نشستیں جیت چکے تھے۔ اب جو باقی جماعتیں مسلم لیگ نون کے علاوہ ان 3 حلقوں میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھی، جماعت اسلامی اور اس کے علاوہ کچھ دیگر آزاد امیدوار تھے، ان سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے فارم 45 لے لیے ہیں، اور ان کے فارم 45 اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواروں کے فارم 45 ہیں وہ آپس میں ٹیلی کیے جائیں گے، تو ان 3 نشستوں کا نتیجہ واضح طور پر سامنے آ جائے گا۔ یہ ایک بڑی سمارٹ موو کے لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے، جو دیگر جو امیدوار تھے ان کو آن بورڈ لے کر ان کے فارم 45 حاصل کرنا، اور اب مسلم لیگ نون کے پاس نہ تو فارم 45 ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ ان کے پاس کوئی جواز ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے۔ اب یہ معاملہ 3 حلقوں سے، اسلام آباد کے 3 حلقوں سے یہ شروع ہوا ہے، اور کم از کم قومی اسمبلی کی 47 نشستیں ایسی ہیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو جیت کا مارجن تھا، جو لیڈ تھی، وہ کم از کم 40,000 سے 80,000 کے درمیان تھی۔ اب یہ سارے معاملات ٹریبیونلز میں جائیں گے، ہائی کورٹس میں جائیں گے، اور جیسے جیسے یہ کھلنا شروع ہوں گے ویسے ویسے پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کی قومی اسمبلی میں نشستیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، مسلم لیگ نون کی کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے لاہور NA 128 سلمان اکرم راجہ صاحب کی نشست کے اوپر اون چودھری صاحب کو جتوایا گیا تھا، ان کا نتیجہ بھی، ان کا نوٹیفکیشن بھی روک لیا گیا ہے، اور اب چونکہ 21 فروری تک یہ قومی اسمبلی کے جتنے بھی امیدوار ہیں جنہوں نے الیکشن جیتا ہے ان کو نوٹیفائی کرنا ضروری ہے، تو 21 فروری سے پہلے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے قومی اسمبلی کے حلقے وہاں سے دھڑا دھڑ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ کہہ لیں کہ انتخابی اور لیگل فرنٹ سے ایک یہ خوشخبری تھی، دوسری خوشخبری پشاور ہائی کورٹ سے آج علی امین گنڈا پور، سینیٹر فیصل جاوید، علی محمد خان اور اس کے علاوہ کچھ دیگر تحریک انصاف کے کارکن، ان کی ضمانتیں نہ صرف منظور کر لی گئی ہیں بلکہ بہت سارے جو رہنما، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے کئی مہینوں سے جو رپوش تھے وہ بھی منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج یہ سینیٹر فیصل جاوید منظر عام پر آئے، اور لاہور ہائی کورٹ سے آج صنم جاوید خان کے ہسبینڈ کی ضمانت منظور ہوئی اور ان کو جیل سے رہا کیا گیا۔ آج سے 3 روز پہلے جو طیبہ راجہ تھی ان کی ضمانت منظور ہوئی، اور 21 فروری کو صنم جاوید کی بھی ضمانت منظور ہونے کے قوی امکانات ہیں، اور اس کے بعد گریجولی ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ
اور جو دیگر لوگ چودھری پرویز الہی، ان کی بھی ضمانتوں کے حوالے سے آپ بڑی خوشخبریاں سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نام معلوم محب وطن شہری نے درخواست دی تھی کہ چونکہ 8 فروری کے انتخابات میں بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے، 8 فروری کے انتخابات متنازع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست گزار یہ پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر علی صاحب تھے، اور آج جب یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ بریگیڈیئر صاحب نے نہ صرف درخواست اپنی واپس لینے کے لیے انہوں نے ایک اور درخواست دائر کر دی ہوئی تھی، بلکہ وہ خود بھی غائب تھے، اور ان کے غائب ہونے کی وجہ سے آج یہ معاملہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکا، اور اس کے اوپر مزید کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، اور اس کا جو آج کا شارٹ آرڈر تھا وہ بھی سپریم کورٹ جاری کر چکی ہے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب کی کہانی تھوڑی سی، ان کا بیک گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف امریکہ نے آپریشن کیا تھا، اور اس آپریشن میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو ہلاک کر کے ان کی ڈیڈ باڈی بھی ساتھ لے گئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان میں بڑا شور ہوا تھا اور بڑی تنقید ہوئی تھی۔ ایک تو کہ بن لادن یہاں پر ایک ایسے حساس مقام پر کاکول اکیڈمی کے بالکل سامنے کئی سالوں سے رہتا رہا، یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلیور تھا۔ لیکن سب سے بڑا سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ امریکہ کے ہیلی کاپٹر افغانستان سے آئے، پاکستان میں داخل ہوئے، آپریشن کیا اور یہاں سے چلے گئے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی، اور ادارے کے اندر سب سے زیادہ اس معاملے پر شور اٹھانے والے یہ بریگیڈیئر علی صاحب تھے، جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی ہے۔ اور جب یہ معاملہ بریگیڈیئر صاحب نے ادارے میں اٹھایا تو اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب کو خود کو اٹھا لیا گیا، اور بریگیڈیئر صاحب کو 3 سال تک ان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کرنل انعام صاحب وہ کہیں آ کر ان کی فیملی کے ساتھ جڑے ہیں۔ کرنل انعام صاحب نے کچھ کوششیں کی، تو جس کے بعد جا کر بریگیڈیئر صاحب منظر عام پر آئے، اور آج پھر بریگیڈیئر صاحب لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اب وزارت دفاع سے بھی یہ ان کے بارے میں یہ آرڈر سپریم کورٹ نے جاری کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح بریگیڈیئر صاحب کو پروڈیوس کیا جائے سپریم کورٹ کے سامنے۔ یہ بریگیڈیئر صاحب کا بیک گراؤنڈ تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج کی، وہ پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ یہ انتخابی اتحاد کر لیا ہے، اور یہ اتحاد کرنے کا جو مقصد ہے کسی بھی پارٹی کے جھنڈے اور چھتری تلے آنا، تاکہ کسی بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی صورت میں، یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی صورت میں، یا کسی بھی پارلیمانی موو کی صورت میں جو پارٹی کے ارکان ہیں ان کے اوپر پارٹی ڈسپلن کو لاگو کیا جائے، فلور کراسنگ کو روکا جائے۔ اور جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ کہ قومی اسمبلی کی 70 ریزرو سیٹیں ہیں، ان ریزرو سیٹوں کے لیے کسی بھی رجسٹرڈ سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ قانونی نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل نے تو مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست، ترجیحی فہرست جو ہوتی ہے، پریارٹی لسٹ، وہ الیکشن کمیشن کو نہیں دی، تو اس بارے میں بہت سارے آئینی ماہرین سے میں نے اپنے طور پر پوچھنے کی کوشش کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آزاد ارکان وہ زیادہ تعداد میں جیت کر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا ایک پارلیمانی گروپ بنا لیتے ہیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ انتخابات سے پہلے ہر حال میں آپ نے جو ترجیحی لسٹیں ہیں وہ دینی ہیں، انتخابات کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے۔ اور قانونی طور پر رولز کے مطابق، آئین کے مطابق، یہ جو ریزرو سیٹس ہیں کم از کم 35 ریزرو سیٹیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ بنتا ہے، یہ ان کو ملنی چاہیے۔ اب ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی تھی، ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کیا؟ تو ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کے اوپر چونکہ یہ ایک شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھنے والی جماعت ہے، مجلس وحدت المسلمین، تو اس کے اوپر کے پی کے جو اراکین تھے ان کو بہت زیادہ تحفظات تھے، ان کے بہت زیادہ کنسرنز تھے، تو اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کا فیصلہ ہوا۔ لیکن بڑا خوبصورت منظر تھا، ایک طرف جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، دوسری طرف صاحبزادہ حامد رضا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بڑا ایک یکجہتی کا پیغام دیا گیا، بڑا ایک محبت کا پیغام دیا گیا،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو جس طرح کی پولرائزیشن ہے، پاکستان کے سماج میں جو تقسیم ہے، اس کانٹیکس کے اندر یہ ایک بڑی اچھی اور سمارٹ موو ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ایسے سمجھیں کہ اس پوری پی ڈی ایم کے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی دم کے اندر مولانا نامی نمدہ باندھ دیا گیا ہے۔ یہ چاہے حکومت بنا لیں، چاہے اپنا وزیر اعظم لے آئیں، چاہے یہ اقوام متحدہ میں چلے جائیں، چاہے یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، مولانا نام کا جو نمدہ مسلم لیگ نون کی دم میں بند چکا ہے، وہ جہاں بھی جائیں گے یہ بجتا رہے گا۔ جہاں بھی جائیں گے انتخابات میں دھاندلی کا شور ان کو ستاتا رہے گا۔ اب فائنلی مولانا اس بات کے اوپر اپنی جماعت سے، اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان سے صلاح و مشورہ کر رہے ہیں کہ مجھے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ جو 4 نشستیں پارلیمان کی ملی ہیں، یہ 4 نشستیں بھی چھوڑ دینی چاہیے احتجاجاً، اور ایک منظم تحریک چلانی چاہیے اس حکومت کے خلاف۔ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان حکومت سازی کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی تھی، اس حوالے سے کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بریک تھرو یہی ہوگا کہ پیپلز پارٹی ووٹ تو دے گی، لیکن پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے گی، کابینہ میں نہیں بیٹھے گی۔ پیپلز پارٹی اس حکومت کی بیک بون نہیں بنے گی۔ پیپلز پارٹی قربانی کا دمبا بنانا چاہتی ہے شہباز شریف کو۔ پیپلز پارٹی بلی چڑھانا چاہتی ہے شہباز شریف کو۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی تدفین کروانا چاہتی ہے شہباز شریف کے ہاتھوں، اور یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ سیٹ اپ کتنا عرصہ چلتا ہے۔ لیکن پلان بی بھی تیار ہے۔ پلان بی کے حوالے سے کچھ آپٹکس ملنا شروع ہو چکی ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں ملتی ہیں، 3 نشستیں آج مل چکی ہیں، ٹوٹل 95 ہو گئی ہیں، اور کوئی راولپنڈی کی 8 سے 9 نشستیں راولپنڈی سے واپس مل جائیں، اور اسی طرح کچھ اور حلقوں سے بھی تحریک انصاف کے کیسز بہت زیادہ سٹرونگ ہیں، تو یہ کوئی 140 کے قریب نمبر چلا جائے گا۔ اور 140 کے بعد کچھ آزاد ارکان، کچھ چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملانا، اس طرح بی این پی ہو گئی، اور اسی طرح اختر مینگل صاحب کی، اچکزئی صاحب کی جماعت ہو گئی، مولانا کے ساتھ بھی رابطے اس وقت ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ تو حکومت بنانا اس وقت، اور عمر ایوب صاحب کو وزیر اعظم بنانا، یہ کوئی اتنا بڑا چیلنج پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی فی الحال گریز کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی دلچسپی نہیں دکھا رہی وزارت عظمیٰ کے لیے، اور ان کا پورا فوکس اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرنا۔ یہ جو رکاوٹیں کھڑی ہیں، سیاسی جماعت ایک طرح سے پابندی لگ چکی ہے پی ٹی آئی پہ، انتخابی نشان ان کے پاس نہیں ہے، تو ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ابھی فی الحال مقصد ہے۔ اور کچھ عدالتی کیسز خان صاحب کے حوالے سے وہ اگلے ہفتے امید ہے کہ ان کی درخواستیں، ان کی اپیلیں ٹیک اپ ہو جائیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اس وقت پی ٹی آئی کا جو پورا فوکس ہے پارٹی کو ری آرگنائز کرنا، پارٹی کی جو کھوئی ہوئی قوت ہے اس کو بحال کرنا۔ حکومت سازی پاکستان تحریک انصاف کی پریارٹی مجھے نہیں لگ رہی، اور نظر بظاہر یہی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی تدفین کروائے گی شہباز شریف کے ہاتھوں۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔